السلام علیکم ناظرین، وائس آف ڈی ایم کے ساتھ دلمراد عمرانی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد، بہترین شخصیت کے مالک پروفیسر استاد محمد اسماعیل لیڈی صاحب، جن سے آج رمضان المبارک کے حوالے سے ایک نشست کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، آئیے سر سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر سب سے پہلے ہمارا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، اس کے حوالے سے ان کے فضائل اور برکات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں۔ شکریہ دلمراد بھائی، آپ نے ہمیں دعوت دے کر کے اپنی چینل کے ذریعے سے جو ہے وہ توسط سے رمضان المبارک کے اور روزوں کے برکات اور فضائل لوگوں تک پہنچانے کا جو ہے وہ موقع فراہم کیا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عبادات فرض کیے ہیں، ان عبادات میں سے ایک اہم عبادت وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ تو رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جو برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے اور رحمتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ تاریخ اسلام میں 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ان کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی و پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو رمضان المبارک یہ اہم جو ہے وہ مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اسی طرح رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی بھی رات ہے جو ایک رات عبادت کر کے، جس میں عبادت کر کے جو ہے وہ جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، سمجھو وہ شب قدر، جس کو ہم کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک وہ مہینہ ہے حدیث پاک کی روح سے کہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب جہنم وفی روایت فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الرحمت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جس کا مطلب یہی ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہوتا ہے دنیا والوں پر، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے وسلسلت جہنم وغلقت ابواب جہنم، کہ جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، جو غیظ اور غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ وسلسلت الشیاطین، و شیطان جو ہیں وہ ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارک میں پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اس کے حوالے سے تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہاں واقعی ہر ایک عشرے کی حدیث کی روح سے ہر ایک عشرے کی اپنی جو ہے وہ خصوصیت ہے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دنوں کو، تو یہ 10 دن پھر 10 دن یعنی 30 دنوں کا اکثر طور پر مہینہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ ہے، پہلے جو 10 دن ہیں وہ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں رحمتیں ہوتی ہی ہیں موجود۔ ویسے تو پورا سارا رمضان ہی رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن حدیث شریف کی روح سے اس جو پہلا جو عشرہ ہے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اپنی بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ،
فرمایا کہ جو دوسرا عشرہ ہے 11 سے 20 تک، 11 سے لے کر 20 تک وہ عشرہ ہے، 10 دن ہیں، تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنی فضل سے اپنی بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جو آخری عشرہ ہے یعنی 21 سے لے کر کے 30 تک، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے میں اپنے بندوں کے روزہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے ان کو۔ سر یہاں پہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے 5 خصوصی انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس مخلوقات میں کے لیے دیے ہیں جو دوسرے امتوں کو نہیں دیا تھا۔ اس کے حوالے سے ہم ناظرین کو بتایا کہ یہ 5 خصوصی انعامات کون سے ہیں؟ ہاں دلبراز بھائی، واقعی آپ نے صحیح کہا، آپ نے جو علماء سے سنا ہے وہ صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر میری امت کو 5 خصوصی انعامات دیے ہیں جو کسی دوسری امت کو یہ انعامات نہیں ملے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر خصوصی انعامات کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے جو ہے وہ پہلی خصوصیت، پہلا انعام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے جو رکھتے ہیں یعنی روزے داروں کے یہ منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، ایسے ایک حکمت بیان کرتا ہوں تاکہ وہ تو تھوڑا سا سوال ابھرتا ہے، اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے، جی سر، ناظرین کو مل جائے۔ جی سر۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پر تو یہی ہم محسوس کرتے ہیں کہ روزے دار ہو یا بے روزے دار ہو، بغیر روزے کے ہو، تو منہ سے تو اکثر طور پر بدبو آتی ہے، خصوصاً وہ لوگ جن کے معدے خراب ہیں، بدبو آتی ہے ان کے منہ سے، تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسندیدہ ہو؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے اس حدیث کے 2 دیے ہیں۔ ایک جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ کیا ہے بو ہے روزے دار کے منہ سے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے داروں کے منہ سے ایک خصوصی طور پر روحانی طور پر ایک خوشبو نکلتی ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ تو وہ جو روزے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جو منہ سے وہ خاص قسم کی روحانی طور پر بو نکلتی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کچھ علماء نے کہا ہے، اس کی توجیہ بیان کی ہے کہ اس سے مراد، اس بو سے مراد یہ بو نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو جو روزے دار ہوں گے روزے کی وجہ سے ان کے منہ سے خصوصی طور پر جو وہ پسندیدہ خوشبو آئے گی، بہترین خوشبو آئے گی قبروں سے اٹھ کر کے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے مچھلیاں سمندروں میں، دریاؤں میں، پانیوں میں روزے داروں کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ بھی روزے داروں کے لیے مغفرت کرتی ہیں۔ اسی طرح تیسرا انعام اور خصوصیت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ روزے داروں کے لیے جنت ہر روز سجائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سنگھارتا ہے، جنت کو مزین کرتا ہے اپنے جو ہے وہ ان کی مہمانی کے لیے، اپنے روزے دار بندوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی خصوصیت، چوتھا انعام وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کی رمضان کی آخری رات میں بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس بارے میں ایک اور بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر 60,000 مومنوں کو روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب آخری رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے، آخری افطاری ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی تعداد میں
رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے جتنے لوگوں کو بخشا ہے اتنی ہی تعداد میں پھر وہ آخری رات جو ہے وہ کیا بخش دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ہم پر جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اسی طرح پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصوصی طور پر اس مہینے میں شیاطین جو لوگوں سے گناہ کرواتے ہیں، لوگ ان کی جو ہے وہ اغوا سے ان کی جو ہے وہ قید میں آ کر گناہ کرتے ہیں تو وہ ان کو قید کیا جاتا ہے، وہ قید کر دیے جاتا ہیں. پانچویں انعام یہ ہے. اس پر بھی تھوڑا سا سوال ابھرتا ہے، ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں کہ جب حدیث پاک میں ہے کہ شیاطین وہ بند کر دیے جاتے ہیں، جب گناہ جو آدمی کرتا ہے تو وہ تو شیطان کے اغوا سے، شیطان کے ابھارنے سے جو ہے وہ آدمی گناہ کرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، پھر بھی جو ہے وہ لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، گناہوں کے کام بھی ہوتے ہیں. خصوصاً دیکھیں، اور اگر نہ تو کم از کم بہت سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، بے روزے دار بھی ہیں، تو یہ بھی تو گناہ ہے نا. تو پھر جب شیطان بند ہیں تو لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی علماء نے دو دیے ہیں، دو جواب اس کے دیے ہیں. تو میرے ذہن میں دو جواب ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں یہ ہے کہ شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے مراد جو ہے وہ بڑے بڑے سرکش جو شیطان ہیں، جو ان کے سرغنے ہیں، جو ان کے سردار ہیں، وہ مراد ہے اس حدیث میں، وہ بند کر دیے جاتے ہیں قید میں. باقی جو ان کے چیلے ہیں، ان کے چمچے ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ آزادی ہے. تو لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ انہی کی جو ہے وہ جال میں آ کر کے گناہ کرتے ہیں، ان کے ابھارنے سے گناہ کرتے ہیں. دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ کیونکہ آدمی سال میں 11 مہینہ بغیر روزے کے ہے، 11 مہینہ شیطان کی وہ قید میں ہے، شیطان ان سے گناہ کرواتا رہتا ہے. اب وہ گناہوں کی عادت ان کو پڑ گئی ہے، گناہوں کی عادت کی وجہ سے تو وہ مجبور ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عادت جو ہے وہ جلدی نہیں چھوٹتی. تو وہ جو اس مہینے میں، ایک مہینے میں شیطان تو قید ہے، لیکن لوگ ہم اپنی عادت کی وجہ سے، جو برائیوں کی عادت ہمیں پڑی ہے، گناہوں کی عادت ہمیں پڑی ہے، تو اس عادت کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، شیطان واقعی بند کر دیے جاتے ہیں. سر بہت شکریہ. سر یہاں پہ ہمیں ناظرین کو یہ بتائیں پروفیسر صاحب کہ رمضان المبارک میں خصوصی عبادات کون کون سی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے؟ ہمارے ناظرین کو تھوڑا آگاہ کریں. ماشاء اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. خصوصی طور پر جو اس میں خاص جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نوازشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برستی ہیں، وہ ان کا اندازہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پر آپ ذرا غور فرمائیں کہ رمضان المبارک میں وہ کیا کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں. وہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک خاص عبادت یعنی روزہ ہے، سبحان اللہ، جن کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں، اسی مہینہ مبارک میں فرض کیا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے اس کی. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، کتاب لا ریب فیہ، جو آخری کتاب ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک ہی میں نازل کیا ہے. سبحان اللہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے کلام پاک نازل کیا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا جو ہے وہ خصوصیت اس کی یہ ہے کہ شب قدر، جس میں جاگ کر، بیدار ہو کر اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرنا 1000 مہینوں سے جو ہے وہ بیداری کرنے، جاگنے اور عبادت کرنے سے افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. شب قدر، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ بھی خصوصی جو ہے وہ رحمتوں والا شب، رحمتوں والی رات، وہ بھی اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں. اسی طرح جو تراویح ہے، تراویح ایک خاص بدنی عبادت ہے، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
رمضان ہی کی راتوں میں ہم پر جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور عبادت ہے کیا صدقہ فطر، جی اکثر طور پر لوگ اس کو جو ہے وہ فطرانہ بھی کہتے ہیں، فطرانہ، تو وہ بھی جو مالی عبادت ہے آخری عشرے میں، وہ آدمی جس وقت بھی دے دے، خصوصی طور پر لوگ آخری، تو جی سر۔ وہ مالی عبادت ہے تاکہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی، یتیموں اور مسکینوں جن کے پاس کھانے پینے اور عید کے انتظامات وغیرہ نہیں ہوتے، مالی حساب سے وہ کمزور ہیں، تاکہ ان کی کچھ نہ کچھ مدد ہو جائے، اور بھی جو ہے وہ برکات جو ہے وہ سبحان اس میں اللہ، ہے ماشاءاللہ۔ یہ خصوصی بات ہے جی سر۔ آخر میں سر بہت شکریہ وقت دینے حکمت کا، جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا پیغام دیں گے جی رمضان مبارک کے حوالے سے؟ پیغام دلمراد بھائی یہی ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے یہ ہمیں زندگی دی ہے، جان دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی سے بڑھ کر، صحت سے بڑھ کر، یہ دولت سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، سب کچھ اسی نے دیے ہے، عطا کیا ہے، تو لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کے احکامات کو مان کر کے جو ہے وہ ہم اس کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ہم اس کی جو ہے وہ عبادات کریں، اور رمضان المبارک جو خصوصی عبادات ہے اس کے روزے رکھیں، اور اس کی جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں لوٹیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خصوصی طور پر اس مہینے میں کم از کم راضی کریں اپنے آپ سے۔ سبحان اللہ۔ جی سر بہت شکریہ، جس طرح آپ نے فطرانہ کے حوالے سے بات کیا تھا، فطرانہ تھوڑا بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو کتنا فطرانہ دیا جائے، کیا ہے اس کے حوالے سے صدقہ جو جی جی، صدقہ غریبوں؟ فطرانہ جو ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک تو اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تو روزے رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ بشری تقاضا ہے، انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، روزے کے اندر ہم جو ہے وہ گالی گلوچ دیتے ہیں، کوئی غیبت گلا کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم سے یہ چیزیں سرزد ہوتی ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صدقہ فطرانہ ادا کرتا ہے، تو یہ جو کمیاں ہیں اس طرح کی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے جو ہے وہ کمی مکمل کر لیتا ہے، پورا کر لیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ایک اور جو ہے وہ اس حکمت آئی ہے کہ جب تک آدمی صدقہ فطر ادا نہ کرے تو اس کے جو ہے وہ روزے بھی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتے، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رکھتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کی جو مقدار ہے، اکثر طور پر یہاں وہ جو ہے وہ نصف سا، حدیث پاک میں آتا ہے نصف سا ایک مقدار ہے، جو آج کل کے حساب سے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2 کلو گندم جو ہے وہ، یا 2.25 کلو بھی کہتے ہیں، اس حساب سے بنتا ہے، تو وہ گندم دے دے، 2 کلو آٹا دے دے، یا اس کا آٹا دے دے، یا اس کی جو مارکیٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے مقرر شدہ جو قیمت ہے، تو 2 کلو کی جو جتنی بنتی ہے وہ جو ہے وہ کسی مستحق کو دے دے، خصوصی طور پر اپنے رشتہ دار جو غریب پہلے ہیں، رشتہ دار اپنا پہلے اہمیت ان کو ہے، پہلی ترجیح ان کو ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو غریب ہیں، غریب کی وجہ سے آپ اس کو دے رہے ہیں، مستحق ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے وہ رشتہ دار ہیں قریبی، تو اس صلہ رحمی کا جو ہے وہ بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اپنے رشتہ داروں کو دینے سے اور زیادہ ثواب ہوگا۔ باقی جو ہے وہ مستحق ہے ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بیوہ عورتیں ہیں اور غریب آدمیاں ہیں، معذور ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے محلے میں، اور محلہ والوں کا بھی حق بنتا ہے کم از کم ان کی بھی خبر گیری آپ پر لازم ہے، ان کو دے دیں۔ اسی طرح جو ہے وہ مدارس جو ہے جن میں طلباء پڑھتے ہیں، غریب یتیم، ان کی جو ہے وہ آپ جو ہے صدقہ فطر سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ سر صدقہ فطرہ کے حوالے سے بات کیا تھا، گھر میں 5 بندے ہیں، 5 روزہ رکھتے ہیں، تو 5 دینا پڑے گا، 2 کلو، 2.25 کلو۔ اچھا سوال کیا دلمراد بھائی آپ نے۔ اب یہ جو صدقہ فطر ہے نا،
اس کا جو ہے وہ تعلق روزے سے نہیں ہے، یہ مطلب یہ ہے کہ بھائی جو روزہ رکھتا ہو تو صدقہ فطر وہ دے، یہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر جو ہے وہ راس پر ہے۔ راس کیا ہے؟ مانا سر پر ہے، مطلب جتنے بھی بندے ہیں، خواہ وہ عید کی صبح صادق سے پہلے صبح صادق عید کی سے پہلے اگر وہ بچہ کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ صدقہ فطرانہ دینا پڑے گا۔ جو اس کا والد ہے، جو سربراہ ہے، تو گھر میں ان ساروں کی طرف سے جو ہے وہ بڑے چھوٹے جو ہے وہ مرد عورت سب پر، جنہوں نے روزہ رکھا ہے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، سب کی طرف سے جو ہے وہ حساب کر کے صدقہ فطرانہ جو ہے وہ ادا کرنا واجب و لازمی ہے۔ سر بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھا استاد ہمارے پروفیسر محمد اسماعیل لیڈی صاحب، جن سے آج رمضان المبارک کے حوالے سے ڈسکس کیا۔ دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی رائے کمنٹ سے دے کر مجھے اور سر محمد اسماعیل لیڈی صاحب کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ویسا ویڈیو۔ السلام علیکم۔